بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ ہود کا آخری رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 110 سے آیت نمبر 123 تک ہے۔ ہر رکوع میں ایک ایک نبی اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس آخری رکوع میں ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے ہر نبی کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ قومیں تو پہلے گزر گئی، لیکن ان گزری ہوئی قوموں سے، ان کی باتوں سے ہم کو کس طرح کی عبرت حاصل کرنی ہے، اور اس میدان میں، دین کے میدان میں، ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور دیگر انبیاء کرام نے ایسے میں کیا 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 تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ اگر ہم کو پتہ چل جائے تو ایک تو ہم کو اب کیا کرنا ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم کو ایک قسم کی ہمت ملے گی کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، تو ذرا ہمت آتی ہے اور کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے موسیٰ کو بے شک ایک کتاب عطا کی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب ہوا کیا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن ان کی قوم نے اس کے اندر اختلافات پیدا کر لیے۔ کتاب تو وہی تھی لیکن اس کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے، اپنی مرضی سے بعض آیتوں کا مطلب نکال لیا گیا، اور جو واضح اور کلیئر کٹ تھے اس کے اندر غیر ضروری طور پہ بعض باتیں داخل کر لی گئیں۔ اس طرح سے یہ اختلاف انہوں نے پیدا کر لیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سبقت من ربک لقضی بینہم۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ان پہ عذاب آ سکتا ہے، ان کو گرفت میں لیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس لیے نہیں لیا جا رہا ہے کہ تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے، کب عذاب آنا ہے، کب ان کو پکڑنا ہے، وہ تاریخ لکھی گئی ہے، وقت لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب جب تک وہ وقت نہیں آئے گا تب تک کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، پہلے کا پہلے اگر ان کے عذاب کے بارے میں لکھ دیا نہ گیا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ان حرکتوں کی وجہ سے پکڑ لیتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ بے شک شبے میں ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں ابھی بھی، جو بے چین کر دینے والا ہے، اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے اس کے متعلق ابھی بھی شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ اب جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس طرح، اب اختلاف جب ہوتا ہے تو ایک صحیح راستے پہ ہوتا ہے، ایک غلط راستے پہ ہوتا ہے۔ جب ایک ہی آیت اس کے دو الگ الگ مطلب اگر لوگ بیان کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تفاسیر ہو سکتی ہیں، اس آیت کا یہ بھی مطلب ہوگا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس طرح سے بیان کریں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں دو تشریحات کیے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں سے ایک صحیح اور ایک غلط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اختلاف کیے جا رہے ہیں اس کے اختلاف کرنے والوں کو ہم ان کے اعمال کا، ان کے اختلاف کا پورا بدلہ دیں گے۔ اب جو صحیح راستے پر ہے، صحیح مفہوم بتا رہا ہے، اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو غلط مفہوم اس کا بتا رہا ہے اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے ان حالات میں؟ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو استعمال کر کے لوگوں کو بہکانے کا کام شروع کر دیا ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا ثابت قدم رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے حق کو، اور آپ بھی اے نبی، موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا
آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ ثابت قدمی کے ساتھ رہیے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی پچھلی زندگی سے، ان کو بھی ثابت قدم رہنا ہے. جب تک یہ وقت نہیں گزر جائے گا تب تک آپ کو صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا ہے. اسلام میں استقامت کی بہت بڑی اہمیت ہے. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا جو مقام ہے وہ کرامت سے بھی زیادہ ہے. کرامت دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، استقامت بہت بڑی بات ہے. ایک چیز کو ڈٹ کے رہنا، اور چاہے کچھ ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں. حق کے راستے کو ایسے پکڑ کے رہنا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں اس کو چھوڑنا نہیں. وہ ہے اصل کرامت سے بڑی چیز استقامت. کرامت بھی ہے اچھی، استقامت اس سے اچھی ہے. عمل اچھا بھی ہو تو اچھی نیت اس سے اچھی ہے. ولا تطغوا، سرکشی نہیں کرنا ہے. حالات کے حساب سے بدل جا رہے ہیں، جو بات اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ سب سرکشی کے زمرے میں آتا ہے. سرکشی نہیں کرنا. انہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو غلط راستے پر چلے گئے، کفر کے راستے پر، نافرمانیوں کے راستے پر، فسق و فجور کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر، ان کے سامنے مت جھکو، ان سے مرعوب مت ہو، ان کی بات مت سنو، ان سے متاثر مت ہو جاؤ. اور یہاں پر لا ترکنو کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. دلی میلان، محبت، عقیدت، یہ چیزیں ان کے ساتھ پیدا نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، غلط راستے پر چلے گئے. ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آگ ان کو چھونے والی ہے وہ تمہیں بھی چھوئے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اب بھی وقت ہے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو جو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، ورنہ وہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، تم کو بھی لے کے ڈوبیں گے، اور اس وقت تمہاری مدد نہیں ہوگی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اب ثابت قدمی کے ساتھ دین پہ قائم رہتے ہوئے تم کو جو فرائض دینی ہے اس کو ادا کرتے رہنا ہے. اب یہ جو سورہ نازل ہوا، بتایا جاتا ہے کہ یہ معراج شریف سے پہلے نازل ہونے والا سورہ ہے. تو ظاہر بات ہے 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ تو معراج میں ہوئی، تو اس وقت تک 5 نمازیں بھی فرض نہیں ہوئی تھی. اب نمازوں کی طرف صرف رغبت دلائی جا رہی تھی. تو یہاں پر صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا. ان 3 نمازوں کو قائم کرو. یعنی پہلے عادت ڈالی جا رہی ہے، پہلے 3 نمازوں کی پابندی کرو، پھر جب پابندی ہو جائے تو پھر معراج میں 5 نمازیں فرض ہوں گی. 2 نمازیں جو ایک رات کے سرے پر ہے، ایک دن کے سرے پر ہے، ان دونوں کا ذکر ہوا. ایک تو فجر کی نماز ہے جو رات اور دن کے بیچ میں آتی ہے، اور ایک نماز کے بارے میں مفسرین اختلاف کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز مراد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مغرب کی نماز مراد ہے، کیونکہ غروب آفتاب کے آس پاس کی نماز ہے، یہ ہو سکتا. تو یہ 2 نمازوں کو قائم کرو. وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ کا مطلب ہوتا ہے رات کے حصے میں پڑھی جانے والی نماز. اب اس سے یقیناً عشاء کی نماز مراد. ان الحسنات یذہبن السیئات. اب ایک کام کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائیاں اگر تمہارے نامہ اعمال میں داخل ہو گئی ہیں تو ان کو میٹنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں برائیوں کو میٹتی ہیں. اگر برائی تم سے ہو جائے تو نیکیاں کرو. ایک حدیث میں بھی آیا اتبعوا السیئۃ الحسنہ تمحوہا. برائی کے فوری بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی تمہاری برائی کو میٹ سکے. یہاں پر بھی قرآن مجید میں اسی کو بیان کیا، ان الحسنات،
نیکیاں ہوتی ہی وہ چیز ہیں جو برائیوں کو میٹ دیتی ہیں، گناہوں کو عبادتیں میٹ دیتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازوں کی پابندی اور پھر جمعے کی نماز سے جمعے کی نماز تک ایک ہفتہ، جمعے کی نماز پڑھ لی، پھر نیکسٹ ویک جمعے کی نماز پڑھ لی، اور اس دوران پورے 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان میں جتنی چھوٹے چھوٹے غلطیاں گناہ تم سے ہوتے رہیں گے اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اذا اجتنب الکبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو، مطلب کبیرہ گناہوں سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے 5 وقت نمازوں کی پابندی کرو گے تو اس دوران جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط ہے پوری 5 نمازیں وقت پر ادا کرنا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ثابت ہوگی، جو نہیں قبول کرنے والے ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرتے رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے اور اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں ڈٹے رہنا، کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں۔ دوسرا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ اور کبیرہ گناہوں سے بچ کے رہنا، تو یہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبر کا ذکر ہوا، صبر کے ساتھ یہ پاسبل ہے۔ یہ جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں صبر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ نمازوں کی ادائیگی ممکن ہے صبر کے بغیر، نہ ثابت قدمی ممکن ہے صبر کے بغیر۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، ایسا کیوں نہیں ہوا ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری، ایسے انٹیلیجنٹ لوگ گزرے، قابل لوگ گزرے، وہ جانتے تھے کہ لوگ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے روکا نہیں، اور روکنے والے بہت تھوڑے تھے۔ ایک جاننے والا آدمی ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ غلط کام کرنے والوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ان کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر میں بولوں گا تو، کچھ کہتے ہیں بھائی ان کا ان کے ساتھ رہنے دو، میں کیوں بولوں، اور کسی کے کچھ مفادات ہوتے ہیں، اور کوئی مصلحتوں کے تابع ہوتا ہے، نہیں بولتا ہے۔ تو جانتے بوجھتے بھی مصلحت پسندی کا شکار ہو کے لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ایسا کیوں ہوا؟ ممن انجینا منہم، جنہیں ہم نے نجات دی تھی، ان سے نجات دی تھی ہم نے، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا نہیں، بتایا نہیں، برائی سے روکا نہیں۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، وہ ظالم لوگ عیش کی زندگی میں تھے، ان کو پرواہ نہیں تھی دین کے احکام، بس اپنی زندگی میں مگن تھے، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، یہ سب بیکار کی باتیں، اس میں کوئی دم نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے گزار رہے تھے۔ اور جو انٹیلیجنٹ تھے، جو جاننے والے تھے، وہ لوگ ان کو روک نہیں رہے تھے۔ ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ سب کے سب مجرم ہوں گے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اب جب سارے کے سارے ظالم ہو جاتے ہیں، جس قوم میں مجرم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر عذاب آتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسی قوم پر عذاب تو کرتا ہے، لیکن آپ کا رب ایسا بھی نہیں ہے کہ بستیوں کو برباد کر دے عذاب دے کر، ایسے حالت میں جبکہ اس بستی میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اچھے لوگ، لوگوں کو برائی سے روکنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے اگر موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔
اگر اللہ کا عذاب لانا ہے تو یا تو اچھے لوگوں کو بستی سے ہٹاؤ، یا پھر ان کو ایسے بناؤ کہ وہ لوگ امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری بھول جائیں۔ نہیں بھئی ہم اچھا عمل کریں گے، ہم برائی سے بچیں گے، مگر ہم بولیں کیوں، کسی کو بتائیں کیوں یہ غلط ہے؟ اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رہے گا تو پھر وہ ظالم قرار پائیں گے اور عذاب آ سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب اچھے ہوتے، برا کوئی نکلتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ روئے زمین پر سب اچھے لوگ ہوں گے، کوئی برا ہوگا ہی نہیں، تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر سب کو ایک جیسے کر دیں تو پھر عذاب کیا اور ثواب کیا؟ کس کو عذاب دیں گے، کس کو ثواب دیں گے؟ لوگوں کے اختیار میں دیا گیا تاکہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے، اس کے حساب سے اس کو اس کا ریوارڈ دیں، کیونکہ زندگی اور موت کو پیدا اسی لیے کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے دیکھیں اور اس کے حساب سے ان کو جزا دے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سب کو نیک بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا، اسی لیے لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، ہاں جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اپنی خاص عنایت کی، وہ اس سے محفوظ ہوں گے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اختلاف ہی کرتے رہیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کی عنایتیں ہوتی ہیں، اور ان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور جو اس راستے پر گئے سرکشی والے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم یہ جو انبیاء کرام کی سابقہ جو باتیں، پیغمبروں کی سرگزشتیں، ان کی کہانیاں جو بیان کرتے آئے ہیں، یہ اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ کا جو دل ہے اے نبی، آپ کا قلب مبارک ان واقعات کو سن کر پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ صرف میرے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس اس سورے میں حق آیا ہے اور ایک نصیحت آئی ہے، ایک یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کو پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے ہی آپ کے سامنے یہ سارے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، اگر وہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تم کو بتانا تھا، میں نے بتا دیا، اب اگر تم میری بات نہیں سننا چاہتے مت سنو، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے یہ اسلام کا مزاج ہے، کئی مقامات پر آیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کے راستے پر چلے جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کرنا ہے کرو نہیں تو جاؤ، اچھے راستے پہ آنا ہے تو آؤ نہیں تو جاؤ۔ زبردستی اسلام میں کی ہی نہیں گئی ہے، یہاں پر بھی وہی بات بتا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آؤ، حق تو یہی ہے۔ تم اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تم نہیں ماننا چاہتے ہماری بات، ٹھیک ہے کرو، اپنا عمل کرو، ہم کو ہمارا عمل کرنے دو، تم ہمارے کام میں مداخلت مت کرو، ہم تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ،
یہ بھی کہہ دیجئے کافروں سے کہ اے کافر ہو، لا اعبد ما تعبدون، جو تم پوچھتے ہو، جس کی عبادت تم کرتے ہو، میں تو کرنے والا نہیں ہوں، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ وما انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ دونوں مفہوم کو دو طریقوں سے دہرایا گیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کرتے ہو اس کی عبادت جس کی میں کرتا ہوں۔ تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، نہیں سنتے، مت سنو، جاؤ، لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین، مجھے میرا دین، تم میرے کام میں مداخلت مت کرو، میں تم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ سمجھانے تک سمجھاتے، اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ تو زبردستی دین اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، ہم بھی انتظار کریں گے، تم بھی انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اب یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں چھپا ہوا ہے، جتنا غیب ہے سب اللہ کا ہے، اور اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جانے والے ہیں، بچ کے جانا تو کہیں بھی نہیں ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اب چاہیے کہ عبادت اسی کی جائے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھے، یہی کام ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تمہارا رب ذرا برابر بھی غافل نہیں ہے۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میرے عمل کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھو، اس کے بعد پھر کرو کیا کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔